شیخ عباس قمی علیہ رحمت اور رضوان نے یہ کتاب لکھی ہے مفاتیح الجنان. آج دنیا کی کسی بھی امام بارگاہ میں آپ چلے جائیں, دنیا کی کسی بھی شیعہ مسجد میں آپ چلے آئیں, ممکن نہیں ہے کہ مفاتیح الجنان نہ ملے آپ کو. جبکہ شیخ عباس قمی نے اور بھی کتابیں لکھی, الکنی والالقاب انہی کی کتاب ہے, سفینۃ البحار انہی کی کتاب ہے, متعدد کتابیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بڑی مفید ہیں, لیکن مشہور مفاتیح الجنان ہے. وجہ کیا ہے سنیں گے آپ. شیخ عباس قمی نے اپنے بیٹے سے یہ بات بیان کی ہے. اور ایک بات اور میں کہتا چلوں اس مجمع کے لیے, اس بات پہ آپ توجہ دیجئے گا. شیخ عباس قمی بے پناہ منکسر مزاج بھی تھے اور خلوص بھی تھا ان کے وہاں. کبھی نہیں بتاتے تھے کہ میں نے کیا نیکی انجام دی ہے. حتیٰ عالم یہ تھا, نجف میں قیام تھا ان کا, قم کے رہنے والے تھے, نجف میں مقیم تھے. جب آتے تھے قم تو اس زمانے میں ایک بڑا مشہور ذاکر تھا جو منبر پہ بیٹھ کر بڑی اچھی تقریریں. اچھا اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جو پڑھے لکھے ذاکرین نہیں ہوتے تھے وہ کتاب لے کے پڑھتے تھے. آج کے دور میں نہیں ہے کہ انسان کو جو سمجھ میں آیا وہ ذاکر پڑھنے لگ گیا, نہیں, بڑی محنت کے ساتھ وہ اس کتاب کو پڑھتے جاتے تھے. وہ ذاکر عبد اللطیف جن کا نام تھا, وہ منبر پہ بیٹھ کر قم میں بڑے مشہور خطیب سمجھے جاتے تھے, اچھے ذاکر تھے. وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے کہ جو خود شیخ عباس قمی نے لکھی تھی. اور جب نجف سے آئے تو والد صاحب کی ملاقات جب ہوئی, والد صاحب نے پہلا جملہ, اچھا والد صاحب کو بڑے پسند تھے وہ ذاکر, وہ خطیب. والد صاحب نے پہلا جملہ کہا کہ عباس قمی, کاش تم بھی کچھ پڑھے لکھے ہوتے اور تم نے بھی کچھ کام کیا ہوتا تو کم از کم اس خطیب کی طرح سے ہی مجلس پڑھنے لگتے. پلٹ کے کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا. آج تو اگر ہم کو یوٹیوب کے اوپر کوئی مجلس کسی ذاکر کی مجلس سے ملتی ہوئی لگ جائے تو فوراً نیچے کمنٹ لکھ دیتے فلاں سے مل رہی ہے مجلس. وہاں ان کو تو کہنا چاہیے تھا اپنے والد صاحب سے کہ ابا حضور آپ کیا پتا وہ جو پڑھ رہا ہے وہ میری کتاب سے پڑھ رہا ہے. ایک دفعہ بھی نہیں کہا. جب میں نے خدا کے لیے کتاب لکھی ہے تو دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہ جذبہ, ایسا عالم اپنے بیٹے سے بتا رہا ہے کہ مفاتیح الجنان میں نے کیوں لکھی ہے. اب دونوں چیز ٹکرا رہی نہیں ٹکرا رہی ہیں. والد صاحب کو تو اپنی کتاب کے بارے میں بتانے پہ تیار نہیں ہیں اور اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں. یہ فرق کیوں ہے سنیں گے آپ. ہمارے وہاں روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور علماء اخلاق نے بھی اس بات کو لکھا ہے. ہم لوگوں کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم جب نیکیاں کریں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نیوز پیپر میں چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے, واٹس ایپ کے اوپر فوٹوز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھائی کی ہے تو کافی ہے, لیکن اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. کیوں؟ تاکہ ان کے اندر بھی اچھائیاں انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور فرمایا دونوں میں بہت فرق ہے. ہم پورے محلے کو بتا کے آ جاتے ہیں کہ ہم مثلا امام بارگاہ میں 1000 روپے دے کے آ گئے, نہیں بتایا تو اپنے بچوں کو نہیں بتایا. اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو. شیخ عباس قمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے یہ مفاتیح الجنان میں نے کیسے لکھی ہے؟ کہ جس زمانے میں نجف اشرف میں تھا میں الکنی والالقاب یہ کتاب لکھ رہا تھا. یہ بڑی اہم کتاب ہے, ہمارے علماء کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. یہ کتاب سارے اس زمانے تک کے علماء کے بارے میں جتنے واقعات ان کو ملے سب انہوں نے جمع کی. بڑی قیمتی بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے یہ. میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اور مجھ سے آ کر مؤمنین نے بڑا اصرار کیا کہ آپ کوئی دعاؤں کا مجموعہ لکھ دیجئے, اس لیے کہ ہمیں مثلا زیارت عاشورہ پڑھنی ہو تو فلاں کتاب کے پاس جانا پڑتا ہے, دعائے کمیل پڑھنی ہو تو کسی اور کتاب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ ساری دعائیں بکھری ہوئی ہیں, آپ مجموعہ تیار کر دیجئے. شیخ عباس قمی نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے, آج کل میرے پاس فرصت نہیں ہے, میں نہیں لکھ پاؤں گا. معذرت طلب کر لی. پھر آئے, اصرار کیا, پھر انکار کیا, پھر اصرار, پھر انکار. کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کام کو رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت میں ہدیہ کر دیا جائے. کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ دعاؤں کا مجموعہ تیار کیا جائے
اور میں نے اس مفاتیح الجنان کو لکھا. مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی کنجیاں. میں نے اس مفاتیح الجنان کو لکھا اور اسے جناب سیدہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. اور اب جملہ سنیے شیخ عباس قمی علیہ رحمت و رضوان کا. آج یہ کتاب ہر جگہ پہنچی ہے, ہر امام بارگاہ تک پہنچی, ہر جگہ چھپ رہی ہے. مشہور واقعہ ہو تہران کا, مجھے نہیں نقل کرنا ہے کہ کس طرح سے نشر کرنے کے لیے وہ ان کے پاس آیا تھا, پیسہ دے رہا تھا, نہیں لینے پہ تیار ہوئے. آج یہ کتاب ہر جگہ پہنچ رہی ہے. یہ نہ سمجھنا, اپنے بیٹے سے کہنے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ یہ کتاب اس بنا پر مشہور ہو رہی ہے کہ اسے عباس قمی نے لکھا ہے, بلکہ اس بنا پہ شہرت پا رہی ہے کہ اس کتاب کو جناب سیدہ کے لیے لکھا گیا ہے. اب نتیجہ یہ ہے, میں چاہوں نہ چاہوں جناب سیدہ اس کتاب کو شہرت عطا کر رہی ہے. صلوات بیٹے محمد والے محمد.